سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ مسجدیں مرثیہ خواہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ کو نادانی تیری، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ کو نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری۔ تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، ہو گئی ضرب المثل عالم میں ویرانی تیری۔ معزز علماء کرام، صدر محترم، حاضرین جلسہ، اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی دو جگہوں سے دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، جو اس اجلاس کے اراکین کمیٹی ہیں، میری ان سے درخواست ہے جب تک 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ مجھے بولنا ہے، یہ جو راستے میں ساتھی کھڑے ہوتے ہیں ان کو بٹھا دیجئے، یہاں کرسی کھڑی ہوئی ہے، میرے سر میں درد شروع ہو جائے گا، میں اٹھ جاؤں گا، ختم کر دوں گا اپنی بات کو۔ مانیہ والے سے میری حاضری ہوئی ہے، تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں، وہاں 2 بجے سے 4 بجے تک ایک اجلاس تھا مستورات کا، اس میں 1.5 گھنٹہ بولنے کا موقع ملا۔ مغرب کے بعد قاسم پور گڑھی میں وہاں پھر 1.25 گھنٹہ بولنے کا اتفاق ہوا، اور پھر فون پہنچ گیا آپ کی بھٹیاری سرائے والی مسجد، حکیم تاج الدین صاحب وہ کہنے لگے 8 بجے نماز بھی پڑھا دیجئے اور بیان بھی کر دیجئے۔ وہاں 1 گھنٹہ بولنا پڑا۔ میں کمزور آدمی، آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے مجھے دیکھا ہے، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چند باتیں چند منٹ میں آپ کے گوش و گزار کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، لیکن میری شرط ایک یہ ہے کہ یہ راستے میں جو ساتھی کھڑے ہو جاتے ہیں
میں پھر ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ یہاں نہ کھڑے ہو گئے. جو کمیٹی والے لوگ ہیں وہ اس پر کنٹرول رکھیں. جب یہ آگے کھڑے ہو جائیں گے میں اپنی بات کو وہیں ختم کر دوں گا. معزز اور موقر علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی جب میں تقریباً 9 بجے مدرسے میں داخل ہوا تو میں نے گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی دیکھا کہ وہ باپردہ ہو کر اس نورانی مجلس اور محفل میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے وہ بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے. ان کے تعلق سے بھی چند منٹ کے لیے مجھے کچھ عرض کرنا ہے. میرے بھائیوں، غور سے توجہ کے ساتھ میری بات کو ذرا سنیے. اولاً تو تمہیدی طور پر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ عالم رنگ و بو اور یہ عالم کائنات جس کو حق جل مجدہ نے اس طریقے سے خوبصورت آپ کے سروں کے اوپر بغیر کسی ستون کے بنایا ہے، اس اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا میں دیکھا کہ میرے اور ہم سب کے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس دنیا کا حال عجیب و غریب ہو چکا تھا. ایسے حالات تھے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، اپنے سامنے رکھتے اور اس کی پوجا شروع کر دی جاتی. لوگ اللہ کے بنائے ہوئے درختوں کی جڑوں میں درختوں کے پتوں کو پوجتے اور لوگ آگ جلا کر کے آگ کو اپنا معبود، اپنا خدا تسلیم کرتے. لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا کر ان کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھتے اور ان سے اپنی منتیں، اپنی حاجتیں، اپنی ضروریات کا اظہار کرتے. جب ایسے گئے گزرے حالات دنیا کے اندر قائم ہو گئے کہ کوئی اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچاننے والا نہ رہا اور انسانیت یہ حیوانیت میں تبدیل ہو چکی اور لوگ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول چکے تھے اور ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے، ہمارا پالنہار کون ہے، ہمارا مشکل کشا کون ہے، ہمیں کون روزی روٹی دیتا ہے، عبادت کے لائق کون ہے. جب انسانیت حیوانیت میں تبدیل ہو چکی تھی اور یہ پیشانی جو خاص اللہ رب العالمین کا حق ہے یہ جگہ جگہ 360 بتوں کی طرح جگہ جگہ جھکنا شروع ہو گئی. اور اس عالم اور اس دنیا کا حال یہ تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ حال دیکھا کہ ہاں میرے بندے اب مجھے بھول رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہاں ہمیں کس کی پوجا کرنی چاہیے، کس سے ہمیں روزی روٹی مانگنی چاہیے، کس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، کس کے سامنے ہمیں دامن پھیلانا چاہیے. جب دنیا کے حالات اس قدر خراب ہو چکے تو اللہ رب العالمین کو پھر جوش آیا اور اللہ رب العالمین نے اس انسانیت پر ترس کھایا، اس انسانیت پر رحم کھایا اور حق جل مجدہ نے پھر سب سے آخر میں اپنے آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین ہم سب کے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اس نبی نے اس دنیا میں تشریف لا کر انسانوں کو انسانیت کا درس دیا اور غیر اللہ سے ہٹا کر کے انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا. اور ایسے حالات میں جب پوری انسانیت میں کوئی یہ پہچاننے والا نہیں تھا کہ ہمارا معبود کون ہے تو ایسے عالم رنگ و بو میں اللہ رب العالمین نے اس آخری رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا.
اور اس شان کے ساتھ بھیجا، ان القابوں کے ساتھ بھیجا، اس آداب کے ساتھ بھیجا کہ قرآن پاک کے ذریعے پوری امت کو اس کا تعارف کرا دیا اور امت کو یہ بتلا دیا کہ سب سے آخر میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے بعد جس نبی کو تمہارے درمیان بھیجا جا رہا ہے، جس پیغمبر کو تمہارے بعد بھیجا جا رہا ہے، اس کا باپ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اور جس نبی کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے بچپن میں اس کا سائے عاطفت دنیا سے ختم کر دیا جاتا ہے، اور چند دنوں کے بعد دادا کو دنیا سے بلا لیا جاتا ہے، نہ باپ ہے نہ دادا ہے، سرپرستی کے لیے کوئی دنیا میں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے حالات میں آ کر کے جب دنیا کے حالات دیکھے تو سب سے پہلے مکے کے ان شرابیوں کو، مکے کے ان زانیوں کو، مکے کے ان بڑے بڑے جگادیوں اور مکے کے ان لیڈران کو اکٹھا کیا اور جمع کر کے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ایک مقام پر، ایک جگہ پر سب سے پہلے ان لوگوں سے آپ نے ایک وعدہ لیا، اور آپ پورے مجمع کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ یہ آمنہ کا لال، یہ در یتیم جو بے کس اور بے سہارا دنیاوی اعتبار سے، لیکن جس کا سب کچھ پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے اور جس کی حفاظت کرنے والا رب کائنات ہے، اس نے جب دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ رب العالمین نے اب یہ موقع دیا کہ میرے محبوب اب مکے کے ان اوباشوں کو، مکے کے ان غنڈوں کو، مکے کے ان دشمنوں کو، مکے کے ان لیڈران کو، مکے کے ان چودھریوں کو سب کو جمع کر کے اب ہمارا پیغام ان تک پہنچا دو۔ خدا کی قسم، آمنہ کا یہ در یتیم، عبداللہ کا یہ لال، اور یہ آخری پیغمبر، وجہ تخلیق کائنات، ساری کائنات کا امام، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی قوم کو جو خطاب کیا، مکے کے اوباشوں کو، مکے کے لیڈران کو جو پیغام دیا، سب سے پہلا جو چیلنج تھا احادیث کی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا۔ میرے محبوب آقا اس قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ یہ در یتیم یہ کہہ رہا ہے او مکے والو، او مکے والو، تم نے میرا بچپن دیکھا، تم نے میری جوانی دیکھی، یہاں تک کہ میں 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، بچپن تمہارے درمیان میں گزرا، میری جوانی تمہارے درمیان میں گزری، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتلاؤ تم نے بچپن میں یا جوانی میں مجھے اس سال کی مدت میں سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ قوم جاہل ہے، قوم 360 بتوں کی پوجا کر رہی ہے، قوم درختوں کو پوج رہی ہے، قوم اپنے ہی ہاتھوں سے بت تراش کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہے۔ قوم نے جس در یتیم کے الفاظ سنے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تو میرے دوستو اس مجمع نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اس مجمع نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ میرے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں مکے کے لوگوں نے کہا جربنا کا مرارن، جربنا کا مرارن، او عبداللہ کے یتیم، او آمنہ کے لال، وہ ہمارے درمیان تمہاری 40 سالہ زندگی گزری ہے، ہم نے تمہارے بچپن کو اچھی طرح سے دیکھا ہے، ہم نے تمہاری جوانی کو بھی دیکھا ہے، یہاں تک کہ آج تم نے ہم سے سوال کر لیا کہ مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا۔ تو جواب چاہیے، جواب کیا ہے وہ بتلائیے، احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ سارے مخالفین اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سب سے پہلا سوال ہے، قوم کہتی ہے، یہ مکے کے لوگ کہتے ہیں ما رأینا فیک الا صدقا، ما رأینا فیک الا صدقا، او عبداللہ کے یتیم، او آمنہ کے لال، او عبد المطلب کے پوتے، ہم نے تمہیں اچھی طرح سے دیکھا ہے اور تمہارے اندر سچائی کے سوا کوئی چیز ہم نے نہیں پائی ہے۔
کچھ نہیں دیکھا ہے۔ اور دیکھتے بھی کہاں سے؟ یہ تو صادق الامین ہے، یہ تو وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ تو وہ ذات گرامی ہے کہ اگر اللہ کو آپ کو دنیا میں آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اس دنیا میں آدم کو نہ بھیجا جاتا، ابراہیم اس دنیا کے اندر نہ آتے، اور ابراہیم خلیل اللہ کے بعد جو انبیاء آئے، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آتا۔ اگر یہ سب آئے ہیں تو میرے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آئے ہیں۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہو دنیا کے اندر، اگر تمہیں انسانیت کا درس ملا ہے تو میرے نبی کے صدقے میں، اگر تمہیں قرآن ملا میرے نبی کے صدقے میں، اگر یہ چہار دیواری قیام ہے میرے نبی کے صدقے میں، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں میرے نبی کے صدقے میں، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو خدا کی قسم دنیا کا عالم جو آپ کے سامنے ابھی عرض کیا ان کو یہی پتہ نہیں تھا کہ ہاں ہم نے کس کو پوجنا ہے۔ لیکن او مسلمانوں، ایسا نبی خدا کی قسم، ایسا نبی کہ جو اپنے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک، اپنے 63 سالہ زندگی میں آج تک کسی ماں نے ایسا پوت، ایسا بچہ آج تک نہیں جنا، اور جنتی بھی کہاں سے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کے ڈپو میں اس کے خزانے میں ایک ہی ہیرا تھا۔ یہ تو وہ ہیرا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آزر کا مقابلہ کیا، نمرود کا مقابلہ کیا، ابراہیم نے تمام امتحانات میں کامیابی اللہ کے سامنے پیش کر دی، جب اللہ نے کہا آزر کے سامنے ڈٹ جاؤ، ڈٹ گئے۔ جب کہا چھوٹے ننھے سے اسماعیل کو وادی غیر زیزرا لقدت میدان مکے کی وادی میں جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں کوئی درخت نہیں، جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں، اس لخت جگر کو جس کو 80 سال کی زندگی ہونے کے بعد 80 سال کی عمر میں اللہ سے مانگا تھا ربی ہب لی من الصالحین، اگر دیا تو اب حکم ہو رہا ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے آؤ اور اس کے ساتھ اس کی ماں کو بھی لے جاؤ۔ ماں کو بھی لے گئے، بیٹے کو بھی لے گئے۔ اس امتحان میں 100 نمبر کامیابی حاصل کی۔ اللہ نے کہا آزر کا مقابلہ کرو، 100 نمبر حاصل کر لیے، نمرود کا مقابلہ کرو، 100 نمبر حاصل کر لیے۔ ہر جگہ پر جب 100 کے 100 نمبر امتحانات میں کامیابی حاصل ہو گئی تو اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا، او میرے خدا، او میرے معبود، اب تک تیری باری تھی تو امتحان لیتا رہا، میں امتحان دیتا رہا، میرے پروردگار اب نمبر میرا ہے۔ امتحان کے بعد، امتحان میں کامیابی کے بعد اب جو انعام اور اکرام ہوتا ہے، جو شیلڈ ہوتی ہے اور جو اس کو تحفہ ہدیہ ملتا ہے، ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے معبود مجھے بھی آپ سے کچھ چاہیے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، ابراہیم میرے خلیل، میرے دوست، تجھے کیا چاہیے بتلا دے، کیا چاہیے بتلا دے۔ تو خدا کی قسم ہم سب کے محبوب آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اور میرے آقا نے فرمایا انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، میں جو دنیا میں آیا، میں جو عبداللہ کا یتیم بن کر کے آیا، میں جو آمنہ کا لاڈلا لال دنیا کے اندر آیا، مجھے جو عبد المطلب کا پوتا بنایا گیا، انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم نے میری لیے دعا کی تھی، میں اس دعا کی وجہ سے اس کا ثمرہ ہوں۔ ایسا نبی جو تمہیں کسی موقع پر نہ بھولے، ایسا نبی کہ جو فاقوں پر فاقہ، ارے ایسا نبی، غزوہ خندق کا موقع ہے، علماء موجود ہیں، صحابہ کرام پھاوڑے ہاتھ میں، جس کو کدال کہیے، پھاوڑا کہیے، اوزار ہاتھ میں ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے، جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، دشمنان اسلام سے حفاظت کا راستہ طے کیا جا رہا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء تھے. آپ کسی گدی پر بیٹھ جاتے, آپ تنہائی میں کسی چھپرے میں آرام فرماتے. نہیں, اپنے صحابہ کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھاوڑا ہاتھ میں ہے, آپ بھی خندق کھود رہے ہیں, اور اس خندق کھودنے کی کیفیت اور حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. اپنے نبی کی زندگی کو ذرا آئینے میں اتارو, اپنے دل و دماغ سے سوچو. یہ سید الاولین والآخرین, ہاتھ میں پھاوڑا ہے, خندق کھودی جا رہی ہے, فاقوں پر فاقہ ہے, اور پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. میرے دوستو, ایک روایت کے اندر یوں بھی فرمایا, ایک موقع پر آپ علیہ السلام کی خدمت میں 2 صحابی آتے ہیں. آ کر کے اپنی بھوک کے لیے اپنے پیراہن کو, اپنے کرتے کو اپنے پیٹ سے ہٹا دیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر کے اپنے پیٹ کو ایک پتھر بندھا ہوا جب دکھایا. یہ کالی کملی والا آقا, یہ سید الاولین والآخرین میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنے دستے مبارک سے اپنا کرتا اوپر اٹھایا ہے, اپنے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے دکھلائے. کائنات کا امام ہے, چاہتے تو دعا کرتے کہ اللہ تیتر اور بٹیڑ دے دے, نہیں ملتا, یقیناً ملتا. آپ جو چاہتے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو مل سکتا تھا, لیکن آپ نے فرمایا الفقر فخری, مجھے فاقہ کشی میں اسی میں فخر ہے. میرے بھائیو, اسی اسنا میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی. جب میرے آقا نے اپنے دستے مبارک سے اپنے پیٹ کا کپڑا ہٹایا اور 2 پتھر بندھے ہوئے آپ کے پیٹ مبارک پر, جابر کی نگاہ پہنچی. جابر کہتے ہیں, بخاری جلد ثانی میں اس کو ذکر کیا کہ یہ اب اس مجمع سے ہٹ کر کے اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوئے, بیوی کے پاس پہنچے, اور جا کر کے بیوی کے سامنے پورا ماجرا اور پورا حال بیان کر دیا, اور کہنے لگے کہ رفیقہ خیال, عجیب و غریب منظر ہے. کائنات کا امام اولاً تو خندق کھود رہا ہے, اور ثانیاً یہ کہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں, فاقوں پر فاقہ ہے. آپ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, آپ متواتر کئی روز سے فاقے پر فاقے سے ہیں, اور 2 پتھر آپ کے پیٹ پر بندھے ہوئے ہیں. میری زوجہ خیال, گھر کے اندر کھانے کا کوئی سامان ہو تو بتلائیے. بیوی نے کہا, میرے سرتاج, میرے شوہر, گھر کے اندر تو 1 سا جو رکھے ہوئے ہیں, 1 سا جو رکھے ہوئے ہیں, جس کو چند آدمیوں کا کھانا بن جائے گا. میرے آقا جو بھوکے ہیں, 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں, اور وہ جو 2 اور 3 آئے تھے جن کے پیٹ پر پتھر تھے, آپ ایک کام کرنا, آپ بکری کا ایک بچہ ذبح کر دیجئے, اور میں جو کا آٹا بنا لیتی ہوں, اور اس سے روٹیاں تیار کرتی ہوں, اور آپ اس کی بوٹیاں بنا کر میرے محبوب آقا کی خدمت میں چلے جائیے. اور ہاں, اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرے سردار, میری تنہائیوں کے رازدار, میرے نبی, میرے سرکار کے قریب جا کر کے بآواز بلند مت کہہ دینا, کہیں ایسا نہ ہو پورا مجمع سن لے. یہاں آٹا اور روٹیوں کا انتظام بھی کم ہے, بکری کا بچہ بھی چھوٹا سا ہے, اس لیے جو ہے ذرا آہستگی کے ساتھ میرے سرکار کے کان میں کہنا. اپنے شوہر کو یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ ذرا کہتے وقت اس کا لحاظ اور خیال رہے, آواز بلند نہ ہو جائے, کوئی دوسرا نہ سن لے, اور کان میں صرف اتنا کہنا ہے کہ یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, آپ کی اور آپ کے ساتھ وہ جو ابھی مہمان آئے تھے جن کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے, ان لوگوں کی اور ان کے ساتھ چند صحابہ ساتھی وہ گینے چنے جو انگلیوں پر ختم ہو جائے, 5 اور 10 کی دعوت جابر کے یہاں ہے. اللہ کے آخری پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جابر نے پہنچ کر کے کان میں یہ بات کہہ دی. ایمان والو, ذرا غور کرو, اپنا محاسبہ کرو, کہاں تمہارا ایمان چلا گیا, مدارس کی محبت کہاں تم سے نکل گئی, نمازوں کا جنازہ نکال
بھلا دیا۔ غور کرو، اللہ کے آخری پیغمبر کے کان میں جیسے ہی جابر نے یہ کہا کہ میرے آقا یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ وہ جن کے پیٹ پر پتھر ان کی اور چند وہ لوگ جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہوں، اتنے لوگوں کی دعوت ہے۔ ہاں، کائنات کا امام نے سنا اور کالی کملی والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1000 سے بھی زیادہ کا مجمع ہے، کھڑے ہو کر کے بآواز بلند یہ اعلان کر دیا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، ذرا کان کھول کر کے سن لو کہ جابر کے یہاں تمہاری سب کی دعوت ہے۔ آپ کے اوپر گزرے گی تو کیا ہوگا، ذرا تصور تو کرو۔ جابر نے کہا چند حضرات، آقا نے فرمایا کہ سب کی دعوت، چلا نو دعوت۔ انسانی اعتبار سے بڑا عجیب سا محسوس ہوا اور عجیب سا ڈر محسوس ہوا۔ ابھی تو مجلس جمی ہوئی ہے، ابھی تو خندق کھودی جا رہی ہے، ابھی تو صحابہ اسی میں مشغول ہیں، اور یہ جابر وہاں سے پھر خرامہ اپنے گھر کو واپس لوٹے اور بیوی سے آ کر کے کہتے ہیں کہ میری رفیقہ حیات، عجیب و غریب معاملہ ہو گیا، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں کام نہ بگڑ جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا ہوا، آخر بتلائیے تو صحیح، آپ پریشان کیوں ہیں، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ تو بیوی نے جب پوچھا تو کہتے ہیں کہ میں نے جیسے آپ نے مشورہ دیا تھا، میں نے تو خالص سرکار کے کان میں بڑی آہستگی کے ساتھ دعوت کا پیغام پہنچایا، لیکن میرے آقا نے پورے مجمع کی دعوت کا اعلان کر دیا۔ اب راستہ کیا بچتا؟ آپ اور ہم ہوتے تو گھر میں تالا مار کے بھاگ جاتے، یہ ہوتا نا، چندہ مانگ لو تب بھاگ جاؤ گے۔ قربان جائیے کالی کملی والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت والے اور دیوانوں پر کہ کیسے شاگرد تیار کیے، کس درجے کا ایمان تھا، کیسا یقین تھا۔ ماں اور بہنوں، پردے کے پیچھے بیٹھتے ہوئے جاتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہے، اس لیے میں اپنی ماں بہنوں کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ سبق سیکھو اس امت کی ماں سے، حضرت جابر کی زوجہ اور بیوی سے، کہ وہ شوہر کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں اور پوری امت کو کیا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ یوں کہتی ہیں کہ میرے سرتاج، آپ نے جتنی بات سرکار سے کہی آپ نے تو اتنی ہی کہی، باقی تو جو اعلان کیا وہ سرکار نے کیا؟ کہ جی ہاں سرکار نے اعلان کیا، میں نے تو سب کا اعلان نہیں کیا۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی اس صحابیہ کا جواب میری ماں بہنوں سنو۔ وہ کہتی ہیں کہ اچھا تمہیں ڈرنے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اب تو دعوت کرنے والا، اعلان کرنے والا جانے، اعلان کرنے والا نبی جانے اور ساری کائنات کو کھلانے والا جانے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت کرنے والا محمد الرسول اللہ اس کائنات کا امام جانے اور ساری کائنات کو کھلانے والا، ساری کائنات کا خالق اور مالک جانے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقت آپ پہنچا، آپ نے فرمایا چلو بھائی جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کو بلاؤ۔ جابر حاضر ہوئے، فرمایا کہ یاد رکھنا جب تک میں نہ پہنچ جاؤں روٹیاں بنانا شروع نہیں کرنا، جب تک میں پہنچ نہ جاؤں سالن پکانا شروع نہیں کرنا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، اپنا لعاب دہن آٹے میں ملا دیا، اپنا لعاب دہن وہ بکری کا جو بچہ تھا جس کو چند لوگ کھاتے، اس سالن میں اپنا لعاب دہن ملا دیا، اور اس کے بعد جابر سے کہا کہ ہانڈی کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا، اور اس پورے مجمع کو جو 1000 سے بھی زیادہ کا ہے اس کو کھلانا شروع کرو۔ اللہ کی قسم بخاری شریف جو قرآن پاک سب سے اہم اور صحیح کتاب ہے، صحیح البخاری، اس کی جلد ثانی کے اندر سے روایت کو بیان کیا کہ کھانا شروع ہو گیا اور کھانا کھلاتے جاتے ہیں، صحابہ کھا رہے ہیں، 1000 سے بھی زیادہ مجمع نے اس کھانے کو شکم شکر ہو کر کے کھا لیا، اور وہ جتنا کھانا تھا اتنا جو کا تو باقی رہا۔ یہ تمہارے نبی کی تعلیم ہے، یہ تمہارے نبی کا معجزہ ہے، یہ تمہارے نبی کا
تمہارے سامنے آئیڈیل اور نمونہ ہے، تم کس طرف جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ کھاتے ہو اہل ہنود کی طرح سے، پہنتے ہو یہودیوں کی طرح سے، اور تم جو کام کرتے ہو عیسائیوں کی طرح سے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب کو تم نے سینے سے لگایا، لیکن کبھی اس کالی کملی والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم کو، جو پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نسخہ شفا بنا کر کے نازل کیا تھا، ابھی تم نے اس نسخے کو اپنی کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنی زندگی کے اندر استعمال نہیں کیا۔ اس سے بڑی بدنصیبی تمہارے لیے اور کیا ہوگی؟ وہ نبی تو تمہیں سونے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، سلانے کا طریقہ، اٹھانے کا طریقہ، مدارس کی خدمت کرنے کا طریقہ، تمہارے مال میں ایک مقدار جو متعین کی اس کا طریقہ، ایک ایک چیز تمہارے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر کے دنیا سے گئے۔ اس کی محبت کو زبان سے تو اقرار کرتے ہو، دل کی گہرائی میں کبھی نہیں اتارا۔ اگر آپ کی دل کی گہرائی کے اندر خدا کی قسم اس کی محبت آ جائے تو آپ کو ہوش آ جائے اور آپ کی قیا پلٹ جائے، آپ کا ایمان درست ہو جائے۔ اور یہ آج موجودہ حالات کے اندر جو افراتفری کا ماحول ہے اور پوری دنیا کے اندر ذلت اور خواری کا سامنا ہے، یہ مسلمانوں کو مارو، مسلمانوں کو نکالو، مسلمانوں کو بھگاؤ، یہ سب کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس لیے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ان اکابرین کی زیارت کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے وہ اختیار کیا جو غیروں نے اختیار کیا، وہ اختیار کیا۔ اس نبی کی کیا بات کرتے ہو؟ اس نبی کی کیا بات پوچھتے ہو؟ آخری وقت مرض الوفات اور آخری وقت اسرائیل آ رہے ہیں، جبریل آ رہے ہیں۔ ابھی آپ جس حجرے میں، جس کمرے میں تشریف فرما ہیں، اسرائیل کو اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اللہ نے اسرائیل کو بھیجا ہے، لیکن آپ چونکہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی وجہ سے 1,24,000 کم و بیش، اور ایک روایت میں 2,24,000 کم و بیش انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میرے آقا، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے پاس چلنا چاہیں، آپ کی مرضی، آپ کی اجازت، تو اسرائیل اندر آ جائیں، اجازت دے تو آ جائیں، اور آپ ابھی اور رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اختیار دیا گیا۔ اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، اجازت دی جا رہی ہے کہ رہنا چاہتے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں، وہ کائنات کا امام، وہ ہم سب کا رہبر اور رہنما اور ساری کائنات کا رہبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل، اگر میں نہ جاؤں تو پھر آخر یہاں رہوں تب کیا حالات رہیں گے، جاؤں تب کیا حالات بنیں گے؟ بہتر تو یہ کہ میرا جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن او جبریل، واپس جانا پڑے گا میرے معبود سے، میرے رب سے، اور اس اللہ رب العالمین سے جا کر کے میری طرف سے پھر ملاقات کرو اور میری طرف سے پیغام پہنچاؤ کہ تیرا پیغمبر، تیرا نبی اور تیرا آخری رسول تیری بارگاہ میں سوال کرنا چاہتا ہے کہ اے اللہ، میں اگر آپ سے ملاقات کے لیے آ جاؤں تو میرے آنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ آخر وقت میں بھی امت کی محبت، امت کی فکر کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ یہی تو ہے احادیث کی کتابوں میں، یوم القیامت یا ربی نفسی نفسی، موسیٰ کلیم اللہ یوم القیامت یا ربی نفسی نفسی، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یا ربی حبلی امتی 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 امتی۔ آخر وقت میں پیغام پہنچا دیا، اللہ کی طرف سے جواب آیا، میرے محبوب
اب تمہیں اختیار دیا گیا، چاہو تو آ جاؤ، چاہو تو رہو، اور میں ساری کائنات کا خالق اور مالک، تم آخری پیغمبر، آخری نبی، وجہ تخلیق کائنات ہو۔ میرا وعدہ ہے جب ساری کائنات کو دنیا سے سمیٹ کر لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا اور میدان قیامت قائم کیا جائے گا، جنتی جہنم والوں کا فیصلہ کیا جائے گا، تو میرے محبوب اب تمہیں اس وقت اختیار دیا جائے گا، سوال کرنے کا، تمہیں کہنے کا موقع دیا جائے گا، اور تم سوال کرو گے تم عطا میں عطا کروں گا۔ تو اللہ کے آخری پیغمبر کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ مجھے اپنی امت کی بخشش کے لیے، اپنی امت میں جنت میں لے جانے کے لیے مجھے اب اختیار دیا جائے گا، میری بات کو مانا جائے گا، تب آپ نے کہا کہ ہاں اب اسرائیل کو اندر بھیج دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایمان والوں، مدارس سے محبت رکھنے والوں، فخر پر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ فاقوں پر فاقہ ہے۔ سنو سنو، اس کائنات کے امام میرے آقا فاطمہ الزہرا اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی لخت جگر بزعت منی جس کو فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے دروازے پر پہنچے، دروازہ بجایا، دروازہ کھلا، آپ تشریف لے گئے، اور حضرت فاطمہ کے گھر میں پہنچ کر کے اب یہ باپ، یہ کائنات کا امام اپنی بیٹی سے سوال کرتا ہے کہ میری لخت جگر، میری بیٹی، میرے وہ حسن اور حسین کہاں؟ میرے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے وہ کمسن و معصوم بچے کہاں ہیں؟ میرے آقا اپنے ان نوازوں کو اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں۔ وہاں فاقے پر فاقہ ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، ایک دن کا فاقہ نہیں، ایک وقت کا ذرا فاقہ کر کے دیکھیے، ایک دن روزہ رکھنے میں تمہارا حال خراب ہو جاتا ہے، وہاں فاقوں پر فاقہ ہے۔ امام حسن حسین کسی کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ کائنات کا امام کہتا ہے کہ بیٹی بتاؤ بچے کہاں ہیں؟ بچے کہاں سے وہاں ملتے؟ حضرت علی نے دونوں بچوں کو اٹھایا ہے، اپنی گود میں لے گئے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، پریشان ہیں، بے تابی اور بے حالی کا عالم ہے۔ حضرت علی دونوں بچوں کو لے کر کے یہودی کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ کہاں؟ کھلانے کے لیے نہیں، کھلونے نہیں ہیں، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، جنگل میں کھجور کے درختوں میں اور باغ میں پہنچے، اس کا مالک یہودی ہے، اور اس یہودی سے کہا ہے کہ او سیٹھ جی، او مالک صاحب، میں ایک مزدور آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں میرے کمسن و معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کئی روز سے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اس کا راستہ بتلائیے کہ ہاں میرے بچوں کی بھوک ختم ہو جائے۔ اللہ کی قسم روایت کے اندر موجود ہے کہ اس ظالم نے، اس یہودی نے، کہ جس کو اسلام دشمنی میں آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی یہودیت کا حال کیا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے، سب کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، سب کے ہاتھ میں واٹس ایپ ہے، آپ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر ان بچوں کی بھوک مٹانی ہے تو ایک ڈول پانی، ایک بالٹی پانی میرے اس کنویں سے نکال کر ان درختوں کی جڑوں میں جب تم پانی لگاؤ گے تو ایک ڈول کے بدلے میں تمہیں ایک کھجور دی جائے گی۔ تصور تو کرو، ذرا سوچو تو سبھی، ہماری غیرت اور شرم کہاں چلی گئی؟ ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور کے لیے مزدوری طے ہو گئی ہے، اور یہ حیدر کرار، یہ نبی کا داماد، اور یہ دشمنان اسلام کی صفوں کو درہم برہم کرنے والا، یہ حیدر کرار، یہ اپنے وقت کا نامی گرامی، یہ جب ڈول پانی استعمال کر رہا ہے، کنویں سے ڈول نکالتا ہے، شدت بھوک میں برا حال ہے، اور پانی کھینچ کر کے اس کے درختوں کو پانی لگا رہا ہے، ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور ملی۔
حسن کو دے دی، ایک کھجور ملی حسین کو دے دی، اگلی ملی اپنے منہ میں رکھ لی۔ اس طرح کیفیت اور حالت ہے۔ اپنی بھوک اور شدت کو ختم کیا، اپنے بچوں کو وہ کھجوریں کھلائی، اور پھر اتنے ڈول پانی کے بھرے، اتنی مزدوری کی کہ آہستہ آہستہ کچھ کھجوریں جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی اکٹھی اور جمع کر۔ یہ حال ہے ان ذات گرامی کا جس کی وجہ سے آپ اس چار دیواری کے اندر بیٹھے ہو، جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا۔ یہ وہی لوگ تھے، اور یہ وہی لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے آج اور آپ ایمان والے کہلانے کے مستحق ہیں۔ تو یہ حالات تھے، اور آج جو آپ کے سامنے حالات ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آپ کے درمیان جو ہے رخصت ہونا چاہوں گا۔ دیکھو آج یہ مدارس اسلامیہ جو آپ کے بدن میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے ہے، اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ اپنا کام انجام دے رہے ہیں، لیکن میری قوم میں، میرے نوجوانوں میں انہی کی مخالفت والے، جن کو جو ہے دنیاوی علوم کا بڑا شوق ہے، دنیاوی علوم حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جن کے اوپر دنیا کی تعلیم غالب ہے، دنیا کا کلچر غالب ہے، دنیا کا لباس غالب ہے، دنیا کی عیش و مستی غالب ہے، ان کا کہنا ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ میاں یہ ملا نے مدرسوں میں اگر انگلش پڑھاتے، کمپیوٹر پڑھاتے اور چیزیں رائج کرتے تو کیا ہی اچھا تھا، لیکن یاد رکھیے اگر 20 سال پہلے یہ کام ہوتا تو مجھ جیسا آدمی اس کرسی پر بیٹھ کر تمہارے سامنے چند احادیثیں اور قرآن کی بات کہنے کے لائق نہ ہوتا۔ میرے ہی اکابرین نے، مولانا عبید صاحب نے، مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے، مولانا شریف صاحب نے، ان اکابرین نے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہمیں سبقاً ہمارا ذہن بنایا، قرآن کریم حفظ کرایا، اور اس کے بعد ہمیں قال اللہ قال رسول کی صدائے پڑھا کر کے دیوبند تک پہنچنے پر مجبور کیا، اور وہاں پھر آج اس علم کو حاصل کرنے کے بعد تمہارے درمیان وہی جو اس پیالے میں، اس کوزے میں اور اس جگ میں اور اس میرے پیٹ میں وہ تمہارے سامنے میں ظاہر کر رہا ہوں۔ یہ بڑی دور اندیشی تھی، دنیا کے لوگ کہتے تھے کہ اس میں کیا حرج ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی مدارس کے اندر ہو جائے۔ ہاں چند منٹ ذرا سے آپ کو یہ آپ کا ذہن روس کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ روس کی گورنمنٹ نے یہی نعرہ لگایا تھا، اور روس کی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ مدارس میں دنیا کی تعلیم کو شامل اور داخل کر لیے جائے، نصاب حکومت کا ہو، پیسہ حکومت کا ہو، مسلمان بچے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسا یہاں کی گورنمنٹ نے بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تم اس کے گواہ ہو۔ لیکن روس میں کیا ہوا، دنیا کی تعلیم جب مدارس میں آئی، بخاری کو اٹھا کر کے رکھ دیا گیا، قرآن کی تفسیر کو اٹھا کر کے رکھ دیا گیا، لا الہ الا اللہ کو اٹھا کر کے رکھ دیا گیا، اور پھر دنیا کی وہ تعلیم ایسی غالب آئی کہ تاریخ کے اوراق کو پلٹ دیجئے، جب دشمنان اسلام نے دیکھ لیا کہ مدارس پر غیر اسلامی چھاپ اب 100% کامیاب ہو چکی، اب دشمن جب 100% کامیاب ہو چکا، اس نے پارلیمنٹ میں قانون جاری کر دیا کہ آج کے بعد سے قرآن پر پابندی، بخاری پر پابندی، تفسیر معانی مطالب پر پابندی، ان کی داڑھی رکھنے پر پابندی، اذان پر پابندی، مسجدوں پر نماز پڑھنے پر پابندی۔ حالات اتنے دگرگو ہوئے، اتنے خرابی کی طرف پہنچ گئے، ایک وقت وہ آیا اگر کوئی نماز پڑھتا اس کو قتل کر دیا جاتا، اگر کوئی زکوٰۃ کی بات کرتا چوراہے پہ لا کر کے لٹکا کر کے اس کو مار دیا جاتا، اگر کسی کے پاس مصلی مل جاتا، اگر کسی کے پاس وضو کرنے کے لیے لوٹا مل جاتا، اس کو خدا کی قسم چوراہے پر سب کے سامنے ذبح کر دیا جاتا۔ تاریخ کے اوراق کو میں نے پڑھا ہے، دارالعلوم کی لائبریری میں نے اس کا مطالعہ کیا، عجیب و غریب بات پڑھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ عجیب و غریب بات یہ تھی، میرے بھائیو اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور چند منٹ کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اب قرآن پر پابندی، نماز پر پابندی اور ساری چیزوں پر پابندی کے بعد اب لوگ قرآن پڑھنے نہیں مل رہا۔ سیر و تفریح کرنے والے سیاح، گھومنے والے لوگ کسی دوسرے ملک سے وہاں پہنچے ہیں، ان کے چہروں پر داڑھیاں تھی، ان کے پاس اسلامی لباس تھا۔ ایک 80 سال کی بوڑھی ماں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہیں، ان کے چہرے پر داڑھیاں ہیں، ان کی پیشانی پر سجدے کے نشان ہیں، اور
ان کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ والے معلوم ہوتے ہیں۔ اس 80 سال کی بوڑھی عورت نے میرے جیسے ایک کمزور آدمی کو قریب بلا کر کے کہا کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ بتلایا کہ ہم فلاں ملک سے آئے ہیں، ہم فلاں ملک سے آئے ہیں، ہم وہاں کے باشندے ہیں، ہماری غرض یہاں کی سیر و تفریح اور گھومنا ہے۔ اس 80 سال کی ماں کی رودات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے آئی اور رونے کے بعد یہ کہتی ہے کہ میرے باپ، میرے بھائی، اب مجھے یہ بتاؤ اور وعدہ کر کے جاؤ، مجھے یقین دلاؤ کہ اب ہمارے ملک میں آئندہ تمہیں کب آنا ہوگا، ہماری سرزمین پر کب آؤ گے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میری ماں آپ بتلاؤ، نہیں بھی آتے تب بھی آئیں گے، آپ اپنی ضرورت کا اظہار کیجئے، آپ اپنی تمنا کا اظہار کیجئے۔ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائی، وہ میرے لہتے جگر، جو کہ عمر میں کم سن تھے، وہ بوڑھی تھی، سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے کہ میرے بیٹا اب آئندہ سال جب ہمارے ملک میں آپ آؤ گے تو میری ایک خواہش ہے، ایک درخواست ہے، ایک تمنا اور آرزو ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جب بچپن میں تھی اور جب بچپن میں نے اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کو پڑھا تھا، الحمدللہ رب العالمین، اس وقت بچپن میں 10 اور 12 سال کی عمر میں نے قرآن کو دیکھا تھا، اور آج تک مجھے قرآن پاک کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ہمارے ملک میں قرآن کے دیکھنے پر، قرآن کے پڑھنے پر، قرآن کے پڑھانے پر ایسی پابندی اور سزا لگا دی گئی ہے۔ میرے بھائی آئندہ آئے تو قرآن پاک کا ایک نسخہ لیتے جائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، قرآن کی آیت ہے، اگر تم روگردانی کرو گے، اگر مدارس سے دوری اختیار کرو گے، اگر تم مولانا عبید کی غیبتوں میں بیٹھ کر کے وقت گزارو گے، اللہ کی قسم یاد رکھنا کہ اللہ یہی کام دوسری قوموں سے لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حالات یہ بن گئے، جہاں بخاری اور ترمذی لکھی گئی، وہاں جب انہوں نے مدارس کی مخالفت کی، دنیاوی ان پر علوم غالب آئے، تو پھر اسلامی تعلیمات کا اس طریقے سے جنازہ نکلا کہ حالات اس طرح بن گئے۔ میرے بھائیو، آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ اپنے ننھے منھے لختے جگر کو، اپنی رقیہ ام کلثوم کو، اپنی بچیوں کو، کہ جو 18-17 سال کی عمر میں جا کر کے اپنے دوستوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے ان کو اپنا فرینڈ بنا کر کے اپنے ایمان کو بیچ دے رہی ہیں اور کفر اور جہنم کا راستہ اختیار کر لے رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، کل قیامت کا جب منظر ہوگا اور تمہارے بچے جہنم میں بھیجے جائیں گے جنہوں نے کفر ارتداد کیا ہے اور گناہ کیے ہیں، تو آپ بھی اس سے خالی دکھائی نہیں دیں گے۔ اللہ کے سامنے وہ بچے کہیں گے، اے اللہ، مجھے جہنم میں بھیجنے سے پہلے میرا یہ باپ، اس نے مجھے رحمانیہ مدرسے میں ایک دن کے لیے بھی داخل نہیں کیا تھا، مجھے مونٹیسری اسکول میں، سینٹ میریج میں، انگلش میڈیم اسکول میں مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اور جب میرے اوپر وہ تعلیم غالب آئی، مجھے کلمے کا پتہ نہیں تھا، سونے اٹھنے کا پتہ نہیں تھا، میرے معبود، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ باپ کے کیا حقوق ہیں، قرآن کیسی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ہاں، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کی ماں کو پکڑو، انہوں نے تعلیم دین سے اس کو روکا تھا، مدرسہ رحمانیہ میں آنے سے روکا تھا۔ اب اللہ کی قسم، اللہ کا حکم ہوگا اور فرشتے اٹھا کر کے باپ کو اور بھائی کو بھی جہنم میں لے جا کر ڈال دیں گے۔ کون تمہارا پرسان حال ہوگا؟ آخری بات کی طرف آتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ تمہیں تمہارے نبی کی محبت کا واسطہ، تمہارے کام کے لیے، تمہارے سدھار کے لیے یہ کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر، ماسٹر جو چاہے بنائیے، لیکن سب سے پہلے اس کو سچا اور پکا مومن بنائیے۔ اس کو مولانا عبید صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کلمہ یاد کرائیے، اس کو زنا بتائیے کیا ہے، اس کو شراب بتائیے کیا ہے، اس کو جوا اور سٹا بتائیے کیا ہے، ماں کے لات مارنا کیسا ہے، ماں کی عزت کا، محبت کا صلہ اور بدلہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سینٹ میریج میں نہیں ملیں گی، انگلش میڈیم میں نہیں ملیں گی۔ میرے بھائیو، یہ تو ایسے ہی مدارس میں ملے گی، اور اس دین کو، اس قرآن کو، اس حدیث کو سیکھنے کے لیے
ہمارے بڑوں نے اگر کہیں جان کی قربانی کا ضرورت پیش آئی جان قربان کر دی، مال کی قربانی دین نے مانگی مال قربان کر دیا، وقت مانگا وقت قربان کر دیا۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے میری گفتگو ختم ہونے جا رہی ہے۔ دیکھو ایک نام ہے عبد الرحمن ابن قاسم۔ عبد الرحمن ابن قاسم اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر کے بیوی کے سامنے یہ واقعہ سنا دینا، یاد کر کے لے جانا۔ ایسے حالات ہیں، یہ مدینے سے باہر دوسرے ملک یمن کا رہنے والا باشندہ، کہاں؟ یمن کا رہنے والا ہے۔ اس کو جب معلوم ہوا مدینے میں ایک شخص رہتا ہے جس کو مالک کہا جاتا ہے، اور امام مالک ایسی شخصیت، ایسا بزرگ ہے کہ وہ علم حدیث میں، علم قرآن میں، قال اللہ قال الرسول میں اپنے وقت کے اعتبار سے سب سے بڑا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ جب یمن میں عبد الرحمن ابن قاسم کو یہ بات پہنچی تو اب بیوی کو بٹھلایا اور بیوی سے سوال کیا، بیوی سے پوچھا۔ کیوں پوچھا بیوی سے؟ اس لیے پوچھا ان لزوجتک علیک حقا، میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ سعودی جانے والوں، دبئی جانے والوں، ان لزوجتک علیک حقا، بیوی سے اجازت ضروری ہے، اس سے پوچھ لیا کرو۔ یہ کہتا ہے کہ میری زوجہ، میں نے سنا ہے کہ مدینے میں امام مالک بہت بڑا اللہ والا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، میرے دل کی تمنا، میرے دل کی امنگیں، میری محبت اور عشق رسول دل میں جو ہے ایسی آگ لگی ہوئی ہے، میں مدینے جانا چاہتا ہوں اور امام مالک کی مجلس میں بیٹھ کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ بیوی آپ کے میرے جیسے بیوی تھوڑا ہی تھی کہ ہاں مولانا عبید صاحب کو چندہ مت دیو، پیسے گھٹ جائیں گے۔ بیوی اللہ کے آخری پیغمبر سے محبت کرنے والی تھی۔ شوہر نے کہا میں قرآن سیکھنے جانا چاہتا ہوں۔ کب کہہ رہا ہے؟ کب مشورہ ہو رہا ہے؟ جب پیٹ میں بچہ جنم لے رہا ہے، بیوی حاملہ ہے۔ عبد الرحمن ابن قاسم کہتا ہے اجازت دو چلا جاؤں گا، اجازت نہیں ہوگی تو نہیں جاؤں گا۔ مگر چونکہ وہ تو بیوی بھی عشق محبت میں، دین کی محبت میں سرشار تھی، کہا کہ میرے سرتاج، میری تنہائیوں کے رازدار، سب کچھ آپ کی وجہ سے، آپ بالکل جائیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ یہ عبد الرحمن ابن قاسم یمن سے چل کر مدینے پہنچتا ہے، مدینے پہنچ کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ 1 سال قرآن پاک پڑھتا ہے، اگلے سال احادیث پڑھتا ہے۔ 1 سال گزر گیا، دوسرا سال مکمل ہو گیا، تیسرا سال مکمل ہو گیا۔ یاد آئی کہ بیوی سے اجازت اتنے وقت کے لیے نہیں لی تھی، یہ تو کچھ اور غلط ہو رہا ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ اب ایک خط لکھا ہے، بچہ پیٹ میں چھوڑ کر کے آیا ہے، شادی شدہ ہے، تم اگر شادی ہو جائے نماز سیکھنے میں شرم کرتے ہو، جب تمہارا بیاہ ہو جائے تم دین کی بات سننے آنے کے لیے جلسے میں بیٹھ کر کے بھی شرم کرتے ہو۔ ڈوب مرو غیرت سے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ پیٹ میں بچہ ہے، 3 سال کا عرصہ گزر چکا، بچہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا کوئی علم نہیں ہے، انٹرنیٹ موبائل نہیں ہے، 3 سال کا عرصہ گزر چکا، اور اس حال میں جب 3 سال گزر گئے تو خط لکھا۔ سنو توجہ سے سنو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ خط میں لکھا ہے کہ میری زوجہ، میری رفیق حیات، آپ سے جدائی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن میری سیرابی، میری پیاس اور میری عشق اور محبت قرآن ابھی پوری نہ ہو سکی، اور ابھی چاہتا ہوں کہ قرآن اور سنت کو ابھی اور سیکھوں۔ اگر اجازت دے دو تو رک جاؤں گا، اجازت نہ دو تب بھی رک جاؤں گا، اجازت نہیں دو گی تو اب تمہارے لیے ایک راستہ اور ہے، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ میرے نکاح سے نکل کر اپنے اختیار سے کسی دوسرے سے نکاح کر لے۔ آپ نے اگر اپنی بیوی کو یہ لکھ دیا، اسی منٹ سیکنڈ میں کال آ جائے کہ ٹھیک ہے میں نے تو اپنا بھی ڈھنگ تلاش کر لیا۔
ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنے سرتاج اور شوہر کو خط لکھ رہی ہیں۔ کیا لکھتی ہیں؟ ماں اور بہنوں ذرا غور کرو، تمہیں بھی سننا چاہیے۔ یہ نیک عورت، یہ اللہ والی کیا لکھ رہی ہے؟ یہ کوئی صحابیہ نہیں ہے، یہ کوئی نبی کی اہلیہ نہیں ہے، یہ بھی عام انسان ہے، لیکن جذبہ قرآن اور عشق قرآن، عشق مدارس اور اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کی آگ دل کے اندر جلی ہوئی ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ میرے سرتاج، آپ نے یہ کیا لکھ دیا کہ دوسرے کے نکاح میں جانے کی اجازت دے دوں گا؟ میرے سرتاج، مجھے آپ رسوا نہ کریں، آپ اس نکاح کے بندھن کو نہ توڑیں، آپ کی مرضی۔ آپ ابھی 3 سال رہے ہیں، 3 سال نہیں، 3 سال نہیں، میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں، اپنا ایک خط تمہیں تحریر کر کے باور کرانا چاہتی ہوں، آپ اس کو پڑھ لینا کہ 3 سال نہیں، 30 سال بھی اگر آپ اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان اور دین سیکھنے میں لگائیں گے تو خدا کی قسم میں تمہارے نکاح سے الگ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ کیا بات ہے! اب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے بہت مختصر سی بات رہ گئی ہے۔ میں اپنے استاد محترم مولانا عبید صاحب سے کہوں گا کہ مجھے پرچی نہ دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، بار بار میں پرچی سے ڈر رہا ہوں کہ ہٹ جائے بھائی، کبھی لکھ دیں، میں تو ان کا شاگرد اور ان کا خادم ہوں، کبھی لکھ دیں کہ ہٹ یہاں سے، بہت دیر ہو گئی۔ خط لکھ دیا، خط پہنچ گیا، کیسا ہوگا؟ اس خط میں لکھا ہے کہ 3 نہیں 30 سال تک بھی آپ نہیں آئیں گے، اور آگے لکھا آخری لائن میں، اگر آپ علم دین حاصل کرتے 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 دنیا سے چلے گئے، آپ کو موت آ گئی، تو مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ میرا سرتاج اور میرا شوہر میری تنہائیوں کا رازدار قرآن کی محبت میں، عشق نبی کی محبت میں، حدیث کی محبت میں بھیٹ چڑھ گیا اور اسی کے لیے اپنی جان دے کر کے شہید ہو گیا۔ کل قیامت میں جب اعلان ہوگا کہ لاؤ فلاں کی بیوی کو بلاؤ، سارے انسان جمع ہوں گے اور سب کو آواز لگ رہی ہوگی، مجھے بھی آواز لگے گی کہ عبد الرحمن بن قاسم شہید کی زوجہ کو، بیوی کو بلاؤ، اس لیے مجھے اس ثواب سے، اس عظمت سے اور اس اخروی سامان سے مجھے محروم نہ کیجئے، اور میرے اس خط کو پڑھ کر کے آپ ساری زندگی علم دین حاصل کرتے رہیے۔ علم دین حاصل کیا جا رہا ہے۔ اب ایک دن آ گیا، آخری وہ دن آ گیا، پورا مجمع آپ کی طرح سے ہزاروں کی تعداد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک سے امام مالک جو استاد حدیث ہیں، وہ مسند پر تشریف فرما ہیں، ایک نوجوان ایسا جسارت اور ہمت کے ساتھ، ایسا پہلوان، ایسا رستم کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصری کوئی نوجوان ہے، جبہ پہنے ہوئے، عربی امامہ، عربی لباس پہنے ہوئے اس مجمع میں داخل ہوا اور مسند حدیث کے قریب پہنچ کے امام مالک کی خدمت میں کہتا ہے، افیکم عبد الرحمن ابن قاسم، افیکم عبد الرحمن ابن قاسم، یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ پورے مجمع سے، میرا سوال ہے، آپ یہ بتلائیے کہ آپ میں اس نام کا شخص کون ہے؟ پوچھا جا رہا ہے۔ امام مالک نے انگلی اٹھائی، اشارہ کر دیا، بتلا دیا، اشارے سے بتلا دیا کہ یہ عبد الرحمن ابن قاسم ہے۔ یہ نوجوان آگے بڑھا، یہ نوجوان آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں کو لمبا کیا اور عبد الرحمن ابن قاسم کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کے پیار اور محبت کے ساتھ میں اس مجمع میں کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد میں اس کی کیفیت کا جو عالم ہے ذرا اس کو بھی سماعت فرما لیجئے۔ اب یہ عبد الرحمن ابن قاسم کو چمٹ جاتا ہے اور سینے سے سینہ لگا لیتا ہے، پیشانی کا بوسہ لیتا ہے۔ اب دونوں بغل گیر ہیں اور دونوں بغل گیر ہوتے ہوئے یہ آنے والا نوجوان،
یہ آنے والا نوجوان جو عربی معلوم ہوتا ہے، اس نے کان میں عبد الرحمن ابن قاسم کے کچھ کہہ دیا اور کچھ کہنا تھا۔ عبد الرحمن نے بلک بلک کر کے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ مجمع دیکھ رہا ہے، استاد محترم امام مالک پوچھتے ہیں عبد الرحمن ابھی تو تم بلبل کی طرح چہک رہے تھے اور گلوں کی طرح مہک رہے تھے، ابھی تو تم جو ہے ہنس رہے تھے، ٹھٹے مار رہے تھے، ابھی اتنے میں کیا ہو گیا؟ کسی کے انتقال کی خبر آ گئی، کیا المیہ کیا حادثہ ہو گیا؟ ارے بتلاؤ تو صحیح۔ وہ پوچھ رہے ہیں اور عبد الرحمن ابن قاسم روتے جا رہے ہیں۔ باپ بیٹے بغل گیر ہیں، ابھی مجمع جانتا نہیں یہ کون، دونوں آپس میں معانقہ کر رہے ہیں، دونوں کے رونے کی عجیب کیفیت ہے۔ مجمع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دونوں باپ بیٹوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ امام مالک نے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہے بتلاؤ۔ عبد الرحمن ابن قاسم کہتے ہیں کہ حضرت نہ پوچھو تو اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، لیکن چونکہ وہ استاذ تھے، فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں حکمن کہتا ہوں، میرے سوال کا جواب دو، آخر کیا تمہارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ کس کے مرنے اور موت کی خبر آ گئی ہے؟ بتلاؤ، اپنی زبان کھولو۔ خدا کی قسم ہچکیاں لے رہے ہیں اور روتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ استاد محترم جب میں نے اپنے ملک میں یہ سنا کہ قبر میں کام آنے والی تعلیم کتاب اللہ، قبر میں کام آنے والی تعلیم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور یہی آخری نعمت اور دولت ہے، تو میرے سرکار میں یمن سے چل کر کے آپ کے یہاں خدمت میں آیا۔ 3 سال تک میں نے جو ہے آپ کے یہاں درس حدیث پڑھا اور میری سیرابی مکمل نہ ہوئی، اور یہاں تک کہ میں نے پھر بیوی کو خط لکھا اور میری بیوی نے اجازت دی، اور آج یہ جو میرے بازوؤں کے، یہ جو میرے سینے سے سینہ ملا رہا ہے، یہ جو میری پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے، میرے سردار، میرے استاد محترم، یہ میرا اپنا خون ہے، یہ میرا اپنا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے۔ اس کی عمر 16 سال ہو گئی ہے اور یہ عالم باعمل بن چکا ہے، اور اس نے اتنے پیسے کمائے، اس نے کما کر کے اس پہ حج فرض ہوا، یہ حج کے لیے آیا تھا۔ میری زوجہ نے، رفیق حیات نے، اس کی ماں نے اس کو حج پر روانہ کرتے وقت جو ہے اس کو یہ نصیحت کی اور وصیت کی کہ میرے لخت جگر جب تم جاؤ گے تو مدینہ منورہ میں امام مالک کی مجلس میں پہنچ جانا، اور وہاں پہنچ کر کے عبد الرحمن ابن قاسم کا نام پتہ کر لینا، میرے بیٹے وہ تمہارا باپ ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا لینا، اس کی پیشانی کا بوسہ لے لینا، اور پھر اپنے لیے کان میں دعا کے لیے کہہ دینا، اور حج کی مقبولیت کے لیے التجا اور درخواست کر لینا۔ حضرت استاد صاحب جب میرا خون 16 سال کے بعد سینے سے لگے گا، جب میری پیشانی کا بوسہ لے گا، تو ایک عرصہ، ایک طویل مدت جو گزری ہے، کون آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ 16 سال تک بیوی سے الگ رہ کر کے بچہ جوان ہو گیا، اور علم دین کی محبت میں، قرآن کی محبت میں ہاتھ اٹھا کر کہو اس پورے مجمع کو کہ ہاں تمہیں قرآن سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر کہو کہ آج کے بعد قرآن سے سچی محبت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ قرآن کی تلاوت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اگر کرو گے تو نیچے کو ہاتھ کر لو، نیچے کو ہاتھ کر لو، اور ذرا سی ایک بات اور سن لو، تھوڑی سی ایک بات، کوئی کتاب، کوئی چھوٹی سی کتاب سیرت کی، اکابرین کے واقعات کی، صحابہ اور صحابیات کے واقعات کی، مولانا عبید الرحمن صاحب کے پاس آ کر کے پتہ کر لینا، خرید لینا، اپنے گھر میں لے جا کر کے بچوں کا ایک وقت متعین کر دینا، اور وقت متعین کر کے 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا خاص کر دینا کہ آدھا گھنٹہ اور پونے گھنٹہ یہ کتاب پڑھی جائے گی، بیٹا بھی موجود ہو، باپ بھی موجود ہو، بیٹی بھی موجود ہو، سب گھر کے افراد موجود ہوں، اور وہاں اس وقت یہ تعلیم ہو۔ جب ایسا کریں گے، ایمانداری سے بتاؤ، جب ہم کتاب اللہ والے، سنت رسول اللہ والے بنیں گے تو پھر جنت میں داخلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا؟ جنت میں داخلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
جنت اتنی آسان ہے. مولانا شریف صاحب نے ایک بات مجھ سے کہی تھی, وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر کر دوں. یہ فرما رہے تھے کہ ذرا شب برات کے تعلق سے بھی کچھ کہہ دینا. اس کی بھی اجازت ہو تو مجھے میرے استاد محترم اجازت دے دے تو کہہ دوں. شب برات کے تعلق سے دو منٹ کی بات کی اجازت اور مل گئی. دیکھو, پوری رات اس جلسے سے اٹھ کر کے دائیں بائیں چوک چوراہا پر کھانے پینے میں گھوم پھر کر کے وقت گزار دینا, یہ آپ کے لیے بالکل شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں دعا کے بعد آپ سیدھے گھر جائیں, آپ جا کر کے اپنے گھر میں نوافل پڑھ لیں, آپ کی مرضی ہے. آپ روزہ رکھنا چاہیں, نفلی روزہ ہے, آپ کی مرضی ہے. یہ رات پوری رات عبادت کر کے اور فرض نماز چھوڑ دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اس رات کے تعلق سے جو روایات ہیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں, اس لیے آپ کا روزہ رکھنا واجب اور فرض نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اس رات کی قدردانی کے لیے اس رات کی نسبت سے آپ جو کچھ بھی ہو نفلیں پڑھ لینا, تہجد پڑھ لینا, صبح کی نماز کی پابندی کر لینا, آپ کا جی چاہے تو نفلی روزہ رکھ لینا. اس سے آگے کچھ نہیں ہے. روزہ نہ رکھنے والے کو حقیر و کمتر سمجھنا, اس کی اجازت قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے. تو اب آخری بات آپ سے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے مجھے آپ سے چند وعدے لینے. قرآن کی, نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں, یہ مجھ سے وعدہ کرو کہ ہاں آج کے بعد اپنے بچوں کو ہم کسی نہ کسی مدرسے میں دینی تعلیم کے لیے ضرور داخل کریں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا لو, اور جب تک نہ کہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہاتھ نیچے مت رکھنا. اب تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس قرآن کی تعلیم کو سیکھنے سکھانے کے لیے سرکار سے کوئی ایڈ نہیں آئے گی. اب میری چھوٹی سی درخواست کو بھی قبول کر لینا کہ اللہ کی محبت میں, اللہ کے نبی کی محبت میں, اور تمہیں تمہارے ماں باپ کی محبت کا واسطہ, اور جو من مٹی کے نیچے تمہارے ماں باپ دفن ہیں, ان سے اگر تمہیں محبت ہے تو ان کی محبت میرا سب سے پہلا سوال ہی ہے. بہت چھوٹی سی بات, ہاتھ نیچے کر لو, جب ان چہرے دکھا دو مجھے. تم میں سے کوئی جوان, تم میں سے کوئی بوڑھا, تم میں سے کوئی بچہ ایسا ہے جو ہاتھ اٹھا کر کے کہے کہ مجھے اپنے باپ سے محبت ہے؟ لو, سب کو محبت ہے. تو سب پھر بھائی میری ایک درخواست کو قبول کر لو کہ باپ کی محبت میں یہ مولانا شمیم کا یہ دامن پھیلا ہوا ہے اس مدرسے کی چہار دیواری کے لیے, الحمدللہ رب العالمین کے لیے, اور قرآن کی عظمت اور محبت کا واسطہ تمہیں دے کر کے کہتا ہوں کہ تم میں سے سب سے پہلا جوان کون ہے جو 1000 روپے, صرف 5 کی 10 کی بات نہیں کہتا, 1000 روپے کی بات کہتا ہوں, اور دعائیہ جملے کہوں گا اپنے باپ کی محبت میں مدرسے کے لیے اس میں 1000 روپے ڈال دو. اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. 1000 روپے بڑی بات نہیں ہے. تم باپ کی ملکیت میں, باپ کے بنائے ہوئے مکان میں, دکان میں سب کچھ کما رہے ہو. باپ کی محبت کا دم بھرنے والوں, اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ باپ کی محبت میں اس خالی دامن میں آ کر کے اپنے باپ کی محبت میں آپ اس میں ڈال دیجئے. خدا کی قسم ایک بھی آدمی تم میں سے نہ رہ جائے. باپ کی محبت میں 1000. ماشاءاللہ عرفان بھائی, اللہ بڑی عمر عطا فرما دے, آمین کہہ دو. دوسرے آئے, آمین کہہ دو. تیسرے بھی آ گئے, آمین کہہ دو. اور چوتھے بھی آ گئے, آمین کہہ دو. اور یہ 5 بھی 1000 والے آ گئے, آمین کہہ دو. آمین کہہ دو. اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے ماں باپ کی درجات کو بلند فرما دے. آتے رہو جلدی تاکہ اگلے مقرر کو موقع ملے. جلدی سے آ جاؤ. صرف 1000 روپے کا جس کی پکوڑی اور جس کی فرائی تم جو ہے دوستوں پر خرچ کر دیتے ہو, آج اپنے باپ کی محبت میں ان کے قبر کی منزل کو آسان کرنے کے لیے اس میں صرف اور صرف 1000 کا مطالبہ ہے. 5 کا مطالبہ کرتا تو نہ میرے پاس وقت ہے, نہ آپ کے پاس وقت ہے, نہ مولانا عبید صاحب کے پاس وقت ہے کہ مجھے اب بولنے کا موقع دیا جائے. ہاں اتنا ضرور ہے, میں نے چھوٹی سی درخواست رکھی ہے, 1000 روپے کا مطالبہ. ماں اور بہنوں, میری بیٹیوں, اللہ تمہاری جوانی کو قائم رکھے, تمہاری دوشیزہ اور تمہاری قوانی بیٹیوں
کو اچھے رشتے عطا فرما دے، ماں بہنوں کے درمیان بھی کوئی نابالغ بچہ پہنچ جائے اور وہ بھی جمع کر لے۔ صرف اتنا سوال ہے کہ ماں بہنوں سے 1000 روپے کا سوال ہونا چاہیے۔ آ جاؤ اللہ کے واسطے کو ابھی آپ ماں کی محبت میں، باپ کی محبت میں، اور اگر دونوں موجود ہوں دادا کی محبت میں، دادی کی محبت میں، نانی کی محبت میں، اس پورے خالی دامن کو بھر دو اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے۔ اچھا 1000 والے آ گئے، اب اس کے بعد کوئی آدمی ایسا نہ بچے جو اس سے محروم رہ جائے۔ اب تمہیں ایک نسخہ اور بتلاتا ہوں۔ تم میں سے بیمار کون کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا لو۔ بیمار کون کون ہے تاکہ میں آمین کہہ دوں کہ اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے۔ ہاتھ اٹھا لو کون کون بیمار ہیں، اللہ ان ہاتھ اٹھانے والے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما دے۔ اب تمہاری بیماری کا علاج بہت مختصر ہے کہ اپنے جس ہاتھ کو آپ نے کھڑا کیا ہے اسی ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈال کر کے آپ کی جیب میں 100 کا اور 200 اور 50 کا جو رکھا ہوا ہے وہ صدقے کی نیت سے ڈال دو، تاکہ صدقے کی برکت سے آج کی تمہاری یہ دعا قبول ہو جائے اور میری زبان سے نکلے ہوئے ٹوٹے پھوٹے چند جملے قبول ہو جائیں۔ جلدی سے آ جاؤ، اب 10 اور 20 کی پرواہ مت کرو، آ جاؤ اللہ قبول فرما لے، ایک بھی آدمی خالی نہ رہے۔ اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ صدقہ کر دو، دعا سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور صدقے کے ذریعے سے اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ان کی بیماری کو دور فرمائے، اللہ دور فرما دے۔ میرے کہنے پر یہ صدقہ لا رہے ہیں، اے اللہ ان کے بچوں کو بیماری کو دور فرما دے، صحت اور قوت عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ اسٹیج سے بھی 500 کے نوٹ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرما دے۔ آمین بھی کہتے رہو کہ اے اللہ سب کو تو جو ہے بیماری سے صحت اور شفا عطا فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو کاروبار میں کمزور چل رہے ہیں، دکان میں بکری اور مال کم بک رہا ہے، دعا کروں گا کہ اللہ ان کی کاروبار میں ترقی عطا فرما دے اور ان کے مال کو بکنے کا ذریعہ بنا دے، ان کے بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام فرما دے۔ لے آؤ میرے بھائیو، جلدی لے آؤ، ماں بہنوں آپ بھی جمع کر لو اور جمع کر کے یہاں اسٹیج پر بھیجو۔ ماشاءاللہ ایک آدمی بھی نہیں رہا، دیکھو سب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما لے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، میرے نبی کی شفاعت عطا فرما دے، میرے نبی کی محبت عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ لے آئیے بھائی، جلدی لے آئیے، راستہ بھی چھوڑ دیجیے، پیچھے لائن لگ گئی ہے، جلدی سے لے آؤ، بچے بھی لے آؤ، بہنیں بھی لے آؤ، ماں بھی جمع کرو، بیٹیاں بھی جمع کر لو۔ آپ سے صدقے کا سوال ہے کہ صدقے کے ذریعے بیماریاں دور ہوتی ہیں، دعا ہوگی، صدر محترم مولانا افتخار صاحب کے بیان کے بعد میں دعا کی جائے گی، آپ دعا سے پہلے صدقہ نکال دیجئے اور جلدی لے آئیے۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ میرا تو یہ دامن بھی چھوٹا ہے، آئندہ آؤں گا تو کرتا اس سے بھی بڑا لمبا پہن کر کے آؤں گا تاکہ کچھ اور فائدہ ہو جائے۔ لیا ماشاءاللہ کرتا، یہ دامن بھر گیا ماشاءاللہ۔ اللہ میدان قیامت میں نیکیوں سے تمہارا دامن بھر دے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا ذریعہ اور سبب بنا لے، آپ کے اس مختصر سے تعاون کو قبول فرما لے۔ میرا رب اس کا اجر عظیم عطا فرما دے، اس کی وجہ سے تمہاری صحت کو شفا عطا فرما دے، اس کی وجہ سے تمہارے غیر ممالک میں رہنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ، نوجوانوں کو وہاں صحیح سلامتی عطا فرما دے اور کسی بھی بگاڑ۔ ماشاءاللہ ایک صاحب لوگ یہ خوشبو کی سنت ادا کرنے کے لیے